ویلکم ٹو مائی چینل کیری اسٹوریز. کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے، اور زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے. جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. یہ میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں. اگر آپ بھی مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس اور ایک واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھے جیسے چاہیں لکھ کر یا وائس میسج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. میں بیسٹ سٹوری سلیکٹ کر کے اس میں نریٹ کر دوں گا. چلتے آج کی سٹوریز کی طرف. آج میں آپ سے 2 سٹوریز شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی سٹوری ہمیں عثمان نے شیئر کی، اور دوسری سٹوری جنہوں نے ہم سے شیئر کی انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا. تو دونوں سٹوریز بہت اچھی ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ دونوں سٹوریز آپ کو اچھی لگیں گی. سٹوریز کو لاسٹ تک سنیے گا. جلدی سے ہینڈ فری لگا لیں، لائٹس آف کر لیں اور آیت الکرسی کا احسار باندھ لیں، کیونکہ سنائے جب مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے انٹرسٹ سے آپ کے قریب آ جاتی ہے اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں. تو آپ کو ڈر نہ لگے، آیت الکرسی کا احسار باندھ لیں. چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف. مجھے 15 دن ہو گئے ہیں آپ کی سٹوری سنتے ہوئے. میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کروں جو کہ میرے بچپن کی ہے. آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں اور آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے. میرا نام عثمان ہے اور میں فیصل آباد میں رہتا ہوں. تو کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا ننیال میاں والی میں ہے. جبکہ ہم لوگ فیصل آباد میں پیدا ہوئے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچے زیادہ تر اپنے ننیال ہی جاتے ہیں گھومنے کے لیے. تو اسی طرح جب ہمیں اسکول سے چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہم بھی ننیال جاتے تھے. تو ایک دفعہ 3 مہینے کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ہم اپنے ننیال گئے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ گاؤں میں بہت بڑی بڑی حویلیوں کی طرح گھر بنے ہوتے ہیں. میرے نانا گاؤں کے چودھری بھی تھے، تو ان کی حویلی کافی بڑی تھی، لیکن حویلی کا صحن کچی مٹی کا بنا ہوا تھا. وہ پورا پکا نہیں تھا، کیونکہ نانا لوگوں نے ایک طرف جانوروں کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک طرف کمرے تھے اور ایک طرف اناج وغیرہ رکھنے کے لیے کمرے بنائے گئے تھے. تو جب ہم لوگ وہاں پر چھٹیاں گزارنے گئے تو انہوں نے گندم کی کٹائی کر کے کمروں میں رکھی ہوئی تھی. میرے نانا کا باغ بھی ہے، تو ہم لوگ وہاں سے آم توڑ کر گندم کے اندر چھپا دیتے تھے تاکہ وہ پک جائیں اور پھر بعد میں ہم نکال کر کھائیں. ہمارے نانا لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ اگر ہم لوگ گندم کے اندر آم رکھیں گے تو وہ جلد پک جائیں گے اور اس طرح ہمارے گلے بھی خراب نہیں ہوں گے. تو ہم بھائیوں نے اور کزنز وغیرہ نے مل کر یہی کرنا کہ ان کے آموں کو گندم میں چھپا دینا. تو وہ جو گندم والے کمرے تھے تو وہ ایک ہی کمرہ کھلتا تھا، جبکہ باقی کمرے لاک کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کمرے گندم سے بھرے ہوتے تھے تو وہ کھول نہیں سکتے تھے. جب وہ کھلتے تو ساری گندم کمروں سے باہر نکلتی. تو ایک ہی کمرہ تھا جس میں گندم کم تھی. اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی. ہم کھڑکیوں سے اندر جاتے تھے اور آم چھپا کر باہر آ جاتے تھے اور کھڑکیاں بند کر دیتے تھے. تو ایک دن ایسے ہی ہوا، ہم نے آم توڑ کر گندم میں چھپا دیے. دوپہر کا ٹائم تھا اور حویلی میں ہر طرف سناٹا تھا. مجھے آم چھپائے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، تو میں نے ایسے ہی کیا کہ میں اپنا آم نکال کر کھا لیتا ہوں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو لالچ ہوتا ہے جلدی کھانے کا. تو جیسے ہی آم دیکھنے کے لیے میں کھڑکی سے اندر گیا تو میرے آم تو اسی جگہ پر تھے، اور جیسے ہی میں نے دوسری طرف دیکھا، کیونکہ کمرے کے ساتھ کمرے بنے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں. تو میں نے دیکھا کہ اس سائڈ پر 2 بڑے بڑے سائے ہیں جن کی گردن نظر نہیں آ رہی. جیسے ہی میں نے ان کی طرف دیکھا وہ سائے میری طرف آنے لگے. میں بچہ تھا، کافی زیادہ ڈر گیا. میں ہمت کر کے کھڑکی سے باہر نکلا اور ڈر کے وہاں سے بھاگا. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کچھ دھواں ٹائپ سا میرے پیچھے آ رہا. اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. جیسے ہی وہ دھواں کھڑکی سے باہر نکلا میں بھاگتے ہوئے اپنے نانا اور امی کے پاس آیا، جہاں پر ہمارے رہائش والے کمرے تھے. تو میں نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا. امی نے کہا کہ دروازہ کھول دو، ہوا آ رہی ہے. میں نے کہا نہیں امی، مجھے ڈر لگ رہا. تو وہ پوچھتی ہیں کہ کون ہے، کس کو مار کے آئے ہو، اور اب آپ کو اس سے ڈر لگ رہا. تو امی کو پتا تھا کہ ہم لوگ دوپہر میں کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور پھر ڈر کے امی کے پاس آ کر چھپ جاتے ہیں. امی کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا چیزیں دیکھی ہیں. آپ یقین کریں کہ اس ٹائم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میں نے وہ دھواں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اس ٹائم گھر میں نہ تو کوئی چولہا جل رہا تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی ورک شاپ یا کارخانہ تھا جس کا دھواں آئے. میں جیسے ہی آ کر اپنی امی سے لپٹ گیا تھا. امی شروع سے ہی روزے رکھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں الحمدللہ. تو امی نے آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر دم کیا. تو اس ٹائم تو مجھے سکون مل گیا
جب میں وہاں سے بھاگ کر آیا تو اس ٹائم میرا دل بہت زیادہ دھڑک رہا تھا. وہ کمرے رہائش والے کمرے سے 200 قدم کے فاصلے پر ہیں. تو 2 دن بعد میرے دماغ سے پھر وہ بات نکل گئی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو شرارتیں سوچتی رہتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں وہ کیا تھا، یا صرف میرا وہم تھا، کیونکہ اس ٹائم میں بچہ تھا. مجھے پتا نہیں تھا میں کس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں یا کس سے میرا پالا پڑنے والا ہے. تو میں دوبارہ وہاں گیا اور کھڑکی کھول کر کمرے کے اندر دیکھنے لگا. میں اندر سے ڈر بھی رہا تھا. میرے ساتھ میرا کزن بھی تھا اور میرا بڑا بھائی بھی. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ آم تو ہم نے کل ہی نکال لیے تھے اور تم نے بھی. میں نے کہا کہ ہاں. تو اس نے کہا کہ آؤ ادھر چل کر کھیلتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اندر جا کر دیکھیں کہ اندر کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اندر جا کر کیا کرنا ہے، اندر تو اندھیرا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ ادھر ہی رکو، میں اس کھڑکی سے اندر جاتا ہوں اور دوسرے کمرے کی کھڑکی سے باہر آتا ہوں. تو میں جیسے ہی کھڑکی سے اندر گیا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہوں، وہاں پر مجھے چھوٹے چھوٹے سائے نظر آ رہے تھے. یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی میں نے کھڑکی سے اندر چھلانگ لگائی تو گندم کے کچھ دانے میرے ہاتھوں کے ساتھ چپک گئے. تو میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ سے جھاڑے ہیں تو گندم کے وہ دانے وہاں پر موجود اس مخلوق کے بچوں کی آنکھوں میں لگے، جو چھوٹے چھوٹے مجھے دھوئیں کی طرح نظر آ رہے تھے. تو کمرے سے عجیب سی چیخوں کی آواز آنے لگ گئی. تو میں دوسرے کمرے میں جانے کی بجائے اسی کھڑکی سے واپس نکلا. وہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ میرا بھائی اور کزن ڈر کے پہلے ہی بھاگ گئے تھے. انہوں نے امی کو جا کر بتا بھی دیا کہ بھائی کے اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، لگتا ہے بھائی کو چوٹ لگ گئی ہے یا کسی چیز نے کاٹ لیا. جب میں کھڑکی سے باہر نکل کر بھاگا ہوں تو میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ میں پہلے ہی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. تو میں بھاگتا اپنے نانا کے پاس آیا تو نانا ابو بولتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا کسی چیز نے کاٹ لیا؟ بھائی اور کزن کہتا ہے کہ ہم نے اسے منع بھی کیا تھا کہ اندر مت جاؤ، لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی. تو نانا ابو نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو کتنی بار کہا ہے کہ ان کمروں میں نہ جایا کرو، وہاں پر صرف گندم رکھی ہوئی ہے. تو نانا نے جیسے ہی یہ بات کی وہاں سے بچوں کے رونے کی آواز اور تیز ہو گئی. تو آواز سن کر سب اپنے کمروں سے باہر آ گئے اور کہنے لگے یہ کون بچہ رو رہا. یہ کہنا تھا کہ وہ آواز اور اونچی ہو گئی. تو میری امی نے نانا سے کہا کہ ابو آپ دیکھ کر آئیں کہ باہر کون ہے. میرے نانا نے جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. پھر میرے بھائی نے کہا کہ جب سے یہ کمرے میں گیا ہے تب سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. تو امی ہم سب کو لے کر ایک کمرے میں گئے اور آیت الکرسی پڑھ کر ہم سب پر حصار باندھ دیا. وہ آوازیں ہمیں کمروں کے اندر بھی آ رہی تھیں. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ گندم کے دانے کسی بچے کی آنکھ میں لگ گئے تھے. تو پھر سب کو اندازہ ہو گیا یہ کوئی اور مخلوق ہے. میری امی نے ابو سے کہا آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہم آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس طرف جانے دیں گے. میری امی نانا سے یہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے آپس میں بجنے لگ گئے. تو میرے نانا ہمت کر کے بولے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور آپ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو. اگر ہم سے یا ہمارے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں اور آئندہ ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کمروں میں نہیں جانے دیں گے. ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. تو دروازے اور زور سے بجنے لگے اور ایک دروازہ ٹوٹ کر بھی گر گیا. تو میرے نانا ابو خود خوف زدہ ہو گئے اور چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے. تو جیسے ہی وہ دروازہ نیچے گرا ایک دم سے سناٹا ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے گھر میں قرآن خوانی کروائی. تو میرے نانا نے کہا کہ بیٹا جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ اپنے شہر واپس چلے جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ ہمیں نقصان پہنچائے، کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے انہیں کوئی تکلیف دی ہے. وہ ہلکی ہلکی آوازیں ساری رات آتی رہی اور ہم لوگ ڈر کے مارے گرمی میں کمرے کے اندر پڑے رہے. اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری اور اگلے دن ہی ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے. تو میرے نانا ابو اور خالہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آوازیں مسلسل آتی رہیں. ہم لوگوں نے پھر بھی قرآن خوانی کروائی. ہم لوگوں نے ایک بکرا ذبح کیا، اس کمرے کے سامنے جا کر رکھا ہدیے کے طور پر تاکہ ان کا کچھ غصہ کم ہو. ہمارے آنے کے 1 یا 2 دن بعد ہمارے نانا کا ایک جانور بھی فوت ہوا اور وہ اسی کمرے کے اندر سے ملا تھا جہاں پر وہ مخلوق تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے رسی سے اس کا گلا دبایا. تو خیر یہ عدنان بھائی میری ایک سٹوری تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی.